من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المنافقون کی آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ وہ مال کی لالچ کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے تھے، اور دل ان کا کافر تھا، دعویٰ ان کا اسلام کا تھا، تو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان پر خرچ نہ کرو تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یعنی مال و دولت کی زیادہ محبت بہت بری ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ ذکر اللہ کی عبادت کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں، اللہ کے یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان قدرتی طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے اور اس کا حق بھی ہے، اور اسی طرح مال کمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا بندہ ان میں منہمک نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی اطاعت میں سستی ہو جائے۔ مثلا مال کمانے کے لالچ میں نمازیں چھوڑ دیں، خرچ کرنے کے خوف سے حج چھوڑ دیا، اسی طرح کھانے پینے کے چکر میں روزہ چھوڑ دیا، تو اس طرح جو ہے تو اللہ رب الجلال نے فرمایا یا اولاد کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دی کہ میرے بچوں کے کام آئیں گے، صدقہ نہیں کیا میرے بچوں کے کام آئیں گے، تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال، یعنی مال میں دنیاوی تمام اسباب آ جاتے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، اس طرح مال مویشی ہے، اسباب ہیں، سواریاں ہیں، ہر چیز یہ مال اس کو کہتے ہیں۔ تو تمہارا یہ مال یعنی دکان، کاروبار، اسباب، ملازمت، پیسہ، ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے تمہیں اللہ کی عبادت سے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا یعنی مال و دولت، اولاد کے سے زیادہ رغبت رکھے گا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے گا، اس میں سستی کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ دنیا میں تو نقصان اگرچہ نظر نہیں آئے، آخرت میں ان کا نقصان ضرور ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اب جب موت حاضر ہو جائے، موت حاضر ہونا کیسا ہے؟ جیسا کہ انسان بہت بوڑھا ہو جائے، اب پتہ ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، تندرست نہیں ہوں گا، اب آخری مرحلہ موت آئے گی، یا ایسی بیماری ہو جائے کہ دنیا سے مایوسی ہو جائے اور موت یقینی ہو جائے، اور جو ہے تو اس طرح یا کوئی سزا مل جائے، موت کی سزا کسی کو کسی جرم کے پاداش میں، اب پتہ چلے گا کہ مجھے یہ سزا ملے گی، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، موت آنے سے پہلے اور موت ظاہر ہونے سے پہلے خرچ کرو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر
ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کہنے لگے کہ اے رب ذوالجلال مجھے مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی سی مجھے مہلت چاہیے۔ مثلا کسی پر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، یا زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دی، اب جو ہے تو موت کے آثار ہو گئے، اب جو ہے تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں حج کروں، یا مجھے مہلت دو تاکہ میں حساب لگا کر اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ چلو خرچ کرنا تو آسان ہے، رمضان کے جو روزے چھوڑے وہ کیسے ادا ہوں گے، حج جو چھوڑا وہ بیماری میں کیسے ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے حقوق کھائے ہیں، اب کوئی معلوم ہے کوئی معلوم نہیں ہے، ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے۔ بہت سے سالوں کی اگر زکوٰۃ نہیں دی، ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر موت کے وقت مالدار حسرت کرے گا، اور جب موت کا وقت آئے گا یعنی موت کے آثار نظر آئیں گے تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سی مدت، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں خیرات کرتا اور عبادت کرتا اور نیک لوگوں میں بھی شامل ہو جاتا۔ اب کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب چڑیاں کھیت چگ گئیں نقصان ہو گیا، پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہے تو اب موت کے وقت انسان ہاتھ ملے افسوس کرے کہ میں خیرات کرتا، میں صدقات کرتا، میں حج کرتا، میں زکوٰۃ دیتا، میں نمازیں پڑھتا، میں روزے رکھتا، اور جو ہے تو میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا، تو میں صالح آدمی ہوتا۔ حالانکہ اولاد اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پرورش بندہ کرے، ان پر خرچ کرے۔ اسی طرح اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو غریب غربے پر صدقہ کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے، قربانی کرنا بھی لازم ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ حج جتنا خرچہ ہوا تو حج کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب بڑھاپا آ جائے یا بیماری آ جائے، موت کے آثار نظر آ جائیں، تو پھر لوگ کہیں گے مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں اور عبادت کر کے اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے جو پہلے سے مقرر شدہ ہے، اب جو ہے تو تھوڑی سی مدت ہے، اب اس مدت کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا نہیں، کسی کو وقت کے بعد ڈھیل نہیں دے گا، اسے مہلت نہیں دے گا کہ جب اس کا وقت آ پہنچا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو تم خوشحالی کے وقت، ایسا نہ ہو کہ تنگ دستی آ جائے، اور عبادت کرو صحت کے وقت، ایسا نہ ہو جائے کہ بیماری آ جائے۔ تو اسی طرح جو ہے تو جوانی میں عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، یعنی اگر جوانی میں بندہ سیدھا ہو جائے، اگر گناہ گار ہے توبہ کرے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور جو ہے تو پیغمبر ہی ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ نیک کام میں لگے ہوتے ہیں۔ باقی ظالم بھیڑیا، ظالم درندہ، وہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے دانت گر جاتے ہیں، وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، پھر کہے میں چوری نہیں کروں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، میں فلان نہیں کروں گا، اب تو کر ہی نہیں سکتا، اب اس توبہ سے کیا فائدہ؟ اگرچہ پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن جوانی میں جو نیک اعمال کا فائدہ ہے اور تندرستی کی حالت میں جو کام فائدہ ہے، وہ بڑھاپے اور بیماری میں اتنا فائدہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ المنافقون ختم ہو گئی ہے، آگے انشاءاللہ سورۃ تغابن ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔